رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، مومنات آج ایک اہم ترین مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مومنات جن کی گود میں شیر خوار بچے ہیں، خداوند کریم تمام مومنات کی اولاد کو حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کنسیپٹ بہت زیادہ پھیل چکا ہے کہ جو شیر خوار بچہ ہے اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ چاہے وہ شیر خوار بچہ بھی ہے، اس کا پیشاب بھی نجس ہے، لیکن نجاست کی تاثیر اور مقدار کم ہے اس میں۔ شیر خوار بچہ جو فقط دودھ پیتا ہے اور مسلمان خاتون کا دودھ پیتا ہے، اس کے پیشاب میں نجاست کی تاثیر کم ہے۔ پیشاب نجس ہے، پخانہ حتمی طور پہ نجس ہے، فقط یہاں پیشاب کی بات کر رہے ہیں۔ شیر خوار بچے کا پیشاب نجس ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ جس طرح بڑا بچہ یا بڑا بندہ اگر پیشاب کر دے تو اس کو نچوڑنا، 2 دفعہ دھونا یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے پیشاب پاک کرنے کے لیے، چاہے وہ کپڑوں پر ہو یا بدن پر ہو۔ لیکن جو شیر خوار بچہ ہے، اس کے بدن پہ، اس کے کپڑے پہ، اس کسی چیز پہ، کہیں بھی چارپائی پہ، جہاں بھی اس کا پیشاب لگ گیا ہے، اس کو پاک کرنا بہت آسان ہے۔ نجس ہے لیکن پاک کرنا بہت آسان ہے۔ مثلاً یہ ہتھیلی ہے، اس پہ شیر خوار بچے کا پیشاب لگ گیا ہے، اس کو جا کے رگڑنا یا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ اس ہتھیلی پہ فقط پانی ڈال دیں گے، پانی ڈالنے کے بعد جب وہ پانی گرائیں گے یہ ہتھیلی پاک ہو جائے گی، نہ اس کو دوبارہ رگڑنا ہے یا دھونا۔ اسی طرح کپڑا ہے، کپڑے ڈالے ہیں ٹب میں یا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، پانی کے نیچے لے گئے ہیں، وہ کپڑا گیلا ہو گیا ہے، پانی نکل گیا ہے، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کو دوبارہ دھونا یا نچوڑنا یا رگڑنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز نجس ہو گئی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، پانی ڈالنے کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ فرش ہے، فرش نجس ہو گیا بچے کے پیشاب سے، وہاں جہاں پیشاب کیا ہے وہاں پانی ڈال دیں گے اور وہ پانی کو کپڑے سے اٹھا لیں گے، جو کپڑا ہوتا ہے خشک، اس پانی کو صاف کر لیں گے، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہاں ایک چیز ہے فرق باقی پیشاب میں، بڑے بندے یا بڑے بچے کے اور شیر خوار کے بچے کے پیشاب میں، کہ شیر خوار بچے کا پیشاب تاثیر کم رکھتا ہے۔ 2 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن نجس ہے۔ وہ مائیں جو خیال نہیں رکھتی، بچہ جو پیشاب کرتا ہے وہ شلوار فوراً اس کی نکر وغیرہ اتار کے ایسے لٹکا دیتی ہیں، جب وہ خشک ہوتا ہے پھر اس کو پہنا دیتی ہیں۔ اس سے گھر بھی نجس، آپ کے کپڑے بھی نجس، اگر آپ عبادت کرتی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے، اور نجس گھر میں شیاطین کا بسیرا شروع ہو جاتا ہے، ملائکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی عرض کرنی ہے کہ چاہے وہ شیر خوار بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا پیشاب بھی نجس ہے، لیکن اس کو دھونا بہت آسان ہے، پاک کرنا بہت آسان ہے۔ وہ بچہ جو غذا نہیں کھاتا، یہ ضروری ہے، وہ بچہ جو غذا نہیں کھاتا فقط دودھ پیتا ہے، اس کا پیشاب کی تاثیر کم ہے، چاہے وہ 2 سال سے کم ہو یا 2 سال سے زیادہ ہو۔ بعض بچے فقط دودھ پیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھاتے، چاہے وہ 2 سال سے بڑے بھی ہو جائیں، اس کے پیشاب کی پیشاب میں نجاست کی تاثیر کم ہوگی اور اس کو پاک کرنا آسان ہوگا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، بہت ضروری مسئلہ ہو تو واٹس ایپ کریں، کیونکہ بہت زیادہ مسائل، اور بعض دفعہ تاریخی مسائل، عمل پوچھنے کے مسائل، اتنے زیادہ مسائل آ جاتے ہیں کہ جو فقہی مسائل پوچھنے والے مومنین ہوتے ہیں ان کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے یا بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو ملتمس ہیں کہ یہ سلسلہ مومنین سے گزارش ہے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ تعاون یہ ہے کہ جو بہت ضروری مسئلہ ہو وہ پوچھیں، فقہی مسئلے تک محدود رہیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ برابر چل سکیں اور تعاون کر سکیں۔ والحمدللہ۔